صاحب یہ سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ غزہ بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ رواں ماہ ہونے والی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس میں شرکت کے لیے بالکل رضامند بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن سر یورپی ممالک نے کیوں اس میں شمولیت سے انکار کیا ہے اگر یہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو؟ دیکھیے، ایک تو میں بڑی کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بورڈ کا سربراہ امریکہ خود ہے، اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ شاید بورڈ کے جو ممبران ہیں، یہ جو غزہ پیس آف بورڈ ہے، وہ امریکہ کو کسی طرح سے زیر کر لیں گے، زیر سے مراد ہے ان کو کوئی مشورہ دے کے منوا لیں گے، تو یہ تو بات ہے بالکل غلط۔ میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بالکل جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ ایک عام سفارتی فورم کی طرح کام کرے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو چیزیں منوانا چاہتا ہے، شاید اس میں بہت سارے لوگوں کے کندھے پہ رکھ کے وہ بندوق چلا رہا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ جو بھی آگے لاہ عمل ہوگا اس کا اکیلا ذمہ دار نہیں ہوں گا، میں ان سب کو کہوں گا کہ یہ اتنے لوگ اس میں شامل تھے اور سب نے اس بات کی تائید کی ہے، جبکہ اصل تائید جو ہے وہ امریکہ کی ہی مانی جائے گی۔ لہٰذا آپ سارے لوگ ذرا یہ سمجھیں کہ جب امریکہ اکیلا ہی یہ سارا کچھ کر سکتا تھا، جیسے ابھی چغتائی صاحب نے زبردست بات کی کہ وہ اگر چاہے تو وہ اکیلا ہی یہ سارا پیس جو ہے وہ لا سکتا ہے، سارے نظام کو بہتر کر سکتا ہے، اور جو کیونکہ حتمی فیصلہ تو اس کا ہے، تو یہ بورڈ آف پیس بنانے والا ان کو کون سا فارمولا سامنے نظر آیا ہے کہ ہم اس طریقے سے غزہ کے اندر امن لے آئیں گے؟ امن چاہے گا تو وہ ویسے لے گا۔ دیکھیں، جنگ شروع انہوں نے کروائی، میں تو بار بار شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کے آگے پیچھے ہر طرف جتنے مورے تھے وہ امریکی تھے۔ جب اس نے کہا جنگ روک دو، جنگ رک گئی، جو اس کے انسٹرکشن تھی، اسرائیل تو اس کے مطابق منوان کام کرتا رہا۔ اور آپ کو یاد ہے کئی دفعہ ایک ایسا معاہدہ نظر آیا سامنے کہ جی جنگ بندی ہو گئی ہے، امن ہو گیا، اور لیکن اگلے ہی دن ہم نے دیکھا کہ پھر حملہ ہو گیا، پھر سینکڑوں لوگوں کی شہادتوں کا جو ہے وہاں پہ سامنے آ گیا اس طرح کی صورتحال۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو تو وہی رہا ہے جو جناب امریکہ بہادر چاہتے ہیں، وہی سب لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو پھر بورڈ آف پیس کی کیا امپورٹنس ہوگی اس میں؟ میری تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ بورڈ آف پیس بنانے کا کیا مقصد ہے۔ سر تو یورپی ممالک نے جو انکار کیا ہے، ہاں دیکھیے، بالکل یورپی ممالک کا ایک اپنا لائن آف ایکشن ہے، غالباً وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح کے فیصلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے، جس کی وجہ سے انہوں نے بورڈ آف پیس میں جانے سے انکار کیا ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بات بتائی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو امریکہ بورڈ آف پیس کے ممبران کے کندھوں پہ رکھ کے ان کے نام لگانا چاہتا ہے اور مرضی اپنی کرے گا۔ تو یورپی ممالک نے یہ سوچا کہ ہم کیوں اپنے اوپر الزام لائیں، انہوں نے جو پیس لانا ہے وہ تو یہ خود بھی لا سکتے ہیں۔ تو ان کا اصل میں وجہ ہی یہ ہے جس کی وجہ سے وہ اندر آئے ہی نہیں اس بورڈ آف۔ ناصر بیگ چغتائی صاحب، اقوام متحدہ کی نگرانی ٹیم کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی خطے کے لیے تشویشناک ہے، یعنی اب عالمی جریدے بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہے، نیٹو کا جو اسلحہ ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو سر یہ سلسلہ کس طرح سے روکنا ہے، کیونکہ صرف پاکستان نہیں پورا خطہ اس سے متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیے، کہنے والے بات کرتے رہتے ہیں، اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے، یورپی یونین نے بھی کہا ہے جی کہ وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں وہاں پل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، اور یہ تک کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو طالبان کی جو انتظامیہ ہے اس کو سرپرستی کر رہی ہے۔ یہ بھی رپورٹ ہے، ہیومن رائٹس کی رپورٹ بھی آئی ہے خواتین کے بارے میں اور وائلنس کے بارے میں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ داعش اور داعش خراسان پاکستان کے سرحد کے قریب موجود ہیں، ان کے وہاں بیس کیمپ ہیں۔ یہ بھی رپورٹ کل یا پرسوں میں آئی تھی۔ تو رپورٹس تو بےتحاشہ آتی ہیں، لیکن جیسے ابھی خاکوانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان رپورٹس کا فائدہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ میں اور آپ خوش ہو جائیں، اس پر ہم کریپنگ کریں، بات کریں اس کے اوپر۔ کسی رپورٹ پر، اس رپورٹ پہ بھی عمل نہیں ہوا کہ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ انتہائی ظلم ہو رہا ہے، انتہائی ظالمانہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ امریکی کمیشن کی رپورٹ ہے، امریکی کمیشن کی، اس پہ بھی عمل نہیں ہوا، اس کی جو سفارشات تھی۔ تو بالکل صحیح بات یہ ہے کہ جب تک امریکہ اور بڑی قوتیں، کچھ بڑی قوتیں مل کے یہ فیصلہ نہیں کریں گی کہ غلط کو ختم کیا جائے،
ظلم کو ختم کیا جائے تو یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ظلم وہ خود کر رہی ہیں. میں بالکل متفق ہوں حقوانی صاحب سے واقعہ صاحب کہ اگر امریکہ چاہتا اگر امریکہ چاہتا تو یہ جنگ ہوتی نہیں غزہ والی. بالکل اگر امریکہ چاہتا تو اوباما کا بیان میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ جنوبی ایشیا میں امن کا راستہ کشمیر سے ہو کے گزرتا ہے. جی وہ بھی بیان تھا ایک, وہ حلف اٹھانے سے پہلے کا بیان تھا. پھر بھول گئے ان کو بھول گئے. اقوام متحدہ کی ہزاروں قراردادیں فلسطین پہ, غزہ پہ, کشمیر پہ, ہر جگہ پہ, کوئی عمل نہیں کر رہا کیونکہ قوتیں نافذہ نہیں ہیں. عمل کرانے والی اقوام متحدہ کے پاس تو نہیں ہے بھائی عمل کرانے والی طاقت. جہاں تک تعلق یورپی پیس بورڈ کا ہے, جی 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 ممالک کا, جی یورپی ممالک کا, جی ان کا جو اختلاف چل رہا ہے امریکہ سے وہ اب اس وقت انتہا پر ہے. یوکرائن, نیٹو اور اس کے بعد گرین لینڈ, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایڈونچر کیا ہے ٹرمپ صاحب نے جو ناکام ثابت ہوا. دوسرے پیس بورڈ کے بارے میں آخری سوال, شارٹ آنسر دیجیے گا چغتائی صاحب. یہی ایڈونچر ایران میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ, کیا کر سکتا ہے؟ کیا ایران کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو کر چکا ہے. کس نے روکا اس کو؟ کس نے ہاتھ روکا؟ اب کرا بھی چکا ہے. اور خود ایران کے اندر یہودی اور امریکی ایجنٹوں نے ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کیا ہے, گھروں میں گھس کر. ان کی بیویاں تھیں,